اہل بیت کون؟ حضور کی پاک بیویاں، حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا، حضور علیہ السلام کے داماد اور حضور کے چچا زاد حضرت سرکار مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اور ان کے ساتھ ساتھ امام حسن، امام حسین اور قیامت تک ان کی اولاد، ان سب کو اہل بیت کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مومن کو اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرے، یہاں تک کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے اس کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، اور جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے اس کو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے اس لیے محبت کرو کہ وہ تمہیں روزی عطا کرتا ہے، وہ تمہیں رزق عطا کرتا ہے، وہ تمہیں پالتا ہے، اس لیے اللہ سے محبت کرو۔ اور فرمایا مجھ محمد سے اس لیے محبت کرو کہ میں اس کا رسول اور محبوب ہوں، اور فرمایا میری اہل بیت سے میری وجہ سے محبت کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ محبت اہل بیت کا صلہ کیا ہے؟ محبت اہل بیت کا انعام کیا ہے؟ اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر میں برکت عطا کرے، اللہ اس کی عمر بڑھا دے، تو اس کو چاہیے کہ وہ میری اہل بیت سے محبت کرے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ یہاں تک اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرے اور آپ کی آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ فاطمہ میں تشریف لے گئے۔ میرے آقا حجرہ فاطمہ میں گئے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے حجرے میں گئے، اور حجرے میں جانے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا اے فاطمہ تم، علی، میں، حسن، حسین، یعنی پنجتن پاک۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان 5 ناموں کا ذکر فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اے فاطمہ تم، علی، حسن، حسین اور میں محمد، ہم پانچوں جنت میں ایک ساتھ ایک قبے میں رہیں گے، یعنی کہ جنت کا جو محل ہے، اس کا جو گنبد ہے، جو اس کا قبہ ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا ہم پانچوں ایک ساتھ رہیں گے، جنت میں ایک مقام میں رہیں گے، جنت میں ایک درجے میں رہیں گے۔ جب اللہ کے رسول نے فرمایا ہم پانچوں یعنی پنجتن ایک ساتھ رہیں گے، تو اس وقت سیدہ فاطمہ نے عرض کیا بابا جان ہم سب تو ایک ساتھ رہیں گے پانچوں، لیکن جو دنیا میں ہم سے محبت کرتے ہیں وہ لوگ کہاں رہیں گے؟ تو میرے آقا نے فرمایا فاطمہ جو ہم پانچوں سے محبت کرے گا، جنت کے جس درجے میں ہم رہیں گے وہیں پر ان کو بھی لایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اہل بیت سے محبت کا صلہ کیا ہے؟ اگر کوئی اہل بیت پاک سے محبت کرے تو اس کو رسول اللہ کے درجے میں اللہ پاک جنت عطا فرمائے گا۔ اس مضمون کی حدیث ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے جو سیاہ ستہ میں سے ایک ہے۔ اب یہاں ایک بات لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ تو جنت کے جس درجے میں ہوں گے وہ جنت کتنی اعلیٰ ہے، اس درجے میں کون جنت میں غلام جا سکتا ہے؟ تو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں دراصل بات یہ ہے، لوگوں کو صرف سمجھانے کے لیے، اس لیے کہ دنیا کی مثال دے کر سمجھانا۔ اللہ اکبر۔ یہ رسول اللہ کی بھی سنت ہے اور اللہ پاک کی بھی سنت ہے۔ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ مچھر کی مثال، مکھی کی مثال، شہد کی مکھی کی مثال، مکڑی کے جالے کی مثال، اس طریقے سے قرآن میں مثال دے کر اپنے بندوں کو سمجھایا ہے۔ رسول پاک نے بھی اپنی امت کو بہت سی دنیاوی مثال دے کر سمجھائی ہے۔ دیکھو کتنا بڑا سودا ہے، کتنا سستا سودا ہے، کتنا بڑا انعام ہے کہ جو اہل بیت سے محبت کرے گا وہ پنجتن پاک کے ساتھ جنت میں رہے گا، وہ پنجتن پاک کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یعنی کسی بھی عبادت پر یہ صلہ نہیں ہے جو محبت اہل بیت کا صلہ ہے، لیکن لوگوں کے دل میں خیال آتا ہے کہ پنجتن پاک کے ساتھ ہم لوگ غلام ہیں، وہ آقا لوگ ہیں، ہم تو ان کے پیر کی جوتی کے برابر نہیں، ہم تو ان کے پیر کے دھول کے برابر نہیں، ہم تو ان کے پیر کے ذروں کے برابر نہیں، پھر ہم ان کے ساتھ جنت میں کیسے جائیں گے؟ میں کہتا ہوں بالکل صحیح خیال ہے، لیکن بات سمجھ میں آتی ہے۔ دیکھو آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا، اگر دیکھا ہے تو میری تائید کرنا، ورنہ کوئی بات نہیں۔ آپ جب بڑے بڑے شہروں میں جائیں گے، دلی، ممبئی، کلکتہ، اس طریقے سے، اور اگر آپ دبئی وغیرہ جاتے ہیں تو آپ حضرات نے دیکھا ہوگا بڑے شہروں کے اندر کیا دیکھا ہوگا کہ بڑی بڑی مرسیڈیز کاریں ہوتی ہے، اور بڑی بڑی خوبصورت کاریں ہوتی ہے، اور بھی بہت زیادہ قیمتی کاریں ہوتی ہے۔ ایسی قیمتی کاریں کہ ان کاروں کو دیکھ کر کے انسان رشک کرتا ہے، اور رشک
مشق کرنے کے بعد سوچتا ہے یا اللہ یہ کار کتنی مہنگی ہے، لاکھوں کی ہے، کروڑوں کی ہے، میں کبھی اس میں بیٹھوں گا کہ نہیں بیٹھوں گا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو پوری زندگی ان کاروں کو تکتے رہتے ہیں لیکن کبھی ان میں ان کو بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا۔ مگر ایک مرتبہ دیکھا گیا کہ ایک کروڑ کی کار یا کروڑوں روپے کی کار، مہنگی کار وہ جا رہی تھی اور انسان سوچ رہا تھا میں اس میں بیٹھوں گا کہ نہیں بیٹھوں گا، تو اس میں دیکھا ایک کتا ہے جو پیچھے کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا باہر منڈی نکال رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ ارے انسان کو اس کار میں بیٹھنا نصیب نہیں ہوا اور انسان اس میں بیٹھنے کی لالچ کر رہے ہیں بعض انسان، لیکن یہ کتا کہاں سے آ کے بیٹھ گیا؟ کیا یہ کتے کے لیے کار بنی تھی؟ اتنی مہنگی کار، بتاؤ کیا یہ کار کتے نے خریدی یا یہ کار کتے کے لیے تھی؟ نہ کار کتا خرید سکتا ہے اور نہ کار کتے کے لیے بنی ہے۔ ارے کتا تو کتا ہی ہوتا ہے، کتے کی اوقات نہیں کار خریدنے کی اور نہ کار بنانے والے نے کتے کے لیے بنائی۔ تو پھر آپ کہیں گے یہ کتا آیا کہاں سے؟ اس کی اوقات ہے کار میں بیٹھنے کی، اس کی اوقات ہے کار خریدنے کی؟ خریدنے کی تو اوقات ہے ہی نہیں، بیٹھنے کی بھی اوقات نہیں ہے۔ تو پھر کہا کہ اس میں کیوں بیٹھا یہ؟ تو کہا اس لیے بیٹھا کہ یہ کار کا جو مالک ہے یہ کتا اس کا وفادار غلام بن گیا، کتا اس کا وفادار بن گیا۔ تو جہاں مالک گیا ساتھ میں کتا بھی گیا۔ تو ارے دنیا کے مالک کا غلام بنا یا دنیا کے مالداروں کا کتا بنا، ان کا وفادار بنا، تو جہاں اس کا مالک جا رہا ہے وہاں کتا بھی جا رہا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں اہل